توجہ فرمائیے کہ اب اس بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ ہم جو اردو میں خطابت کرتے ہیں اس اردو کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ اردو خطابت میں کئی رعایتوں سے عربی خطابت کا آب و رنگ ہے۔ انگریز ہندوستان میں وارد ہوئے، ان کی سلطنت 20ویں صدی کی دوسری دہائی کے استحکام میں داخل ہو گئی، تو اس دوران میں کئی قسم کے اجتماعات کی نیو رکھی گئی۔ بعض قومی، تعلیمی، ادبی، معاشری، سیاسی تحریکیں پیدا ہوئی، اور اس کے بعد انہی کا نتیجہ تھا کہ برطانوی علم و تعلیم کے زیر اثر خطابت کا ایک نیا مزاج اور ایک اسلوب پیدا ہو گیا۔ آج ہم علم و سیاست کی جن وادیوں میں گامزن ہیں وہ اکثر و بیشتر برطانوی عہد کی یادگار ہیں، اور ان پر واضح طور پر مغرب کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ المختصر ہمارے قومی اجتماعات اور سیاسی تقریبات یورپی ضمیر و خمیر کی پیداوار ہیں، ان کا نصف مغربی حکماء کی روایت سے تیار ہوا ہے، اور وہ چیز جس کا عرف رائے عامہ ہے اپنی اساس کے اعتبار سے مغربی ہے، لیکن سیاست کا خلقی اعتبار سے مغربی ہونا اردو خطابت کے محرکات پر اثر انداز ہوا ہے۔ اس اخذ و تاثر کے باوجود اردو خطابت اپنے مضمرات سے عربی خطابت ہی کی رنگینی و منگینی رکھتی ہے۔ اس کی تب و تاب، جوش و حرارت، رانائی و زیبائی، اعجاز و ایجاز میں عربی ہی کا پرتو ہے۔ مشرق کی بیداری کے باوجود یہ قابل توجہ اور قابل دقت بات، مشرق کی بیداری کے باوجود بعض تاریخی روایتوں سے متعلق ابھی مغرب ہی کا بول بالا ہے۔ اس رعایت سے خطابت کی کلہا اہل یونان کے سر باندھ جاتی ہے۔ ارسطو نے سب سے پہلے خطابت کے اصول منضبط کیے اور اس کا نام ایک رسالہ رکھا۔ علامہ ابن رشد نے اس پر تلخیص لکھی، پھر کئی ایک حکمائے اسلام مثلاً فارابی، ابن سینا وغیرہم نے اس سے مضامین اخذ کیے۔ اہل یونان کے بعد اہل روم کا ذکر آتا ہے، ان کے بعد عربوں کی خطابت ہے۔ یہ تحقیق کا علمی مسئلہ ہے، آپ اپنے طریقے سے اور اپنے طریقے سے مزید اس پر تحقیق کر سکتے ہیں۔ ہم اس پر بات نہیں کریں گے کہ کس میں زیادہ خطابت کہاں سے شروع ہوئی، اس کے موجد کون تھے، مگر جیسا کہ ہم ابتدا میں بیان کر چکے، تقریر، بیان، خطابت، سخن انسان کی ہم عمر ہے، مگر اس کو قانونی طور پر، اصولی طور پر کب مدون کیا گیا، یہ مزید آپ تحقیق کریں۔ ہم تھوڑا اشارہ دے رہے تھے۔ اردو زبان کی فرمان روائی کے زمانے میں اتنے بڑے خطیب پیدا کیے کہ ان کے خصوصیت حاصل ہوتی، یا کوئی مورخ بر عظیم میں اردو خطابت کے وسیع اثرات کا جائزہ لیتا تو اردو زبان کی پذیرائی معاف کیجیے گا، اردو زبان کی پذیرائی اور سحرکاری و پرکاری کے متعلق ان حقیقتوں کو نظر انداز نہ کر سکتا کہ بر عظیم کی سیاسی آزادی اردو زبان کی فتح مندیوں میں سے ایک ہے۔ ہم نے بر عظیم کی جد و جہد آزادی کا عوامی علاوہ اسی سے روشن کیا، اور یہی زبان قومی جد و جہد کی مختلف ادوار میں ہمارے ولولوں کو انگیزتی رہی۔ اردو ہندوستان میں تیار ہوئی، فارسی نے اس کی رگوں کو خون دیا، عربی نے جوان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے مزاج میں خطابت کا بانک پن رہا، اور یہی جادو اس کے الفاظ کی روح ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ عربوں کے ہاں تحریر کا فن بہت دیر بعد آیا، لیکن ان میں تقریر کا ملکہ شروع سے تھا۔ انہیں اپنی زبان، اپنے حافظے، اپنی خطابت، اپنی شاعری پر اس قدر ناز تھا کہ اپنے سوا تمام دنیا کے افراد کو عجم یعنی گونگا سمجھتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی خطابت کی تعلیم دیتے، اور یہ ان کی تربیت کا جزو لازم تھا۔ وہ نوشت و خواند، پڑھنے لکھنے سے تو آگاہ نہ تھے، لیکن خطابت کی تعلیم و تربیت میں لوازم و اشکال کو ملحوظ رکھتے۔ مثلاً اسلوب بیان دلکش ہو، سحر بیانی قائم رہے، الفاظ بوجھل نہ ہوں،
سلیس اور خوبصورت ہوں، صاف لہجہ ہو، کھلی باتیں ہوں، ہم وزن مسجع جملے اور سریع الفہم ضرب الامثال استعمال کی جائیں۔ ہر خطبہ ایجاز و اختصار سے جامع و معنی ہو۔ ہر قبیلہ کوشاں ہوتا کہ ان میں خطیب و شاعر ضرور پیدا ہو، اور اس زمانے میں اسلام کا ظہور تو ہوا نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ دو صفتیں عربوں کے لیے باعث افتخار و باعث سرمایہ تھی۔ ان دو صفتوں کو عرب اپنے لیے افتخار و عزت سمجھتے، اور انہی کے بل پر وہ تمام دنیا کو گونگا خیال کرتے، کسی دوسری زبان کو خاطر میں ہی نہ لاتے۔ ان کا حافظہ گنج شائگاں تھا، وہ تحریک کے انسان تھے، وہ تحریر کے انسان نہ تھے۔ ان کے دور جاہلیت کی شاعری کا بڑا حصہ آج تک محفوظ ہے، تو کرتاس و قلم اور طباعت و کتابت سے پہلے اس کا واحد سبب حافظہ تھا۔ ظاہر ہے شاعری کے لیے حافظے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے، لیکن دور جاہلیت سے پہلے کے خطباء کی روایات اور ان سے منسوب کلمات کا ایک حصہ تو محفوظ ہو گیا کہ معاشرہ اسلام نے کرتاس و قلم کا سفر شروع کیا، تو حفاظ کا ایک بڑا حلقہ بقائد حیات تھا، اور حافظے کی عفت مجروح نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ خطابت جن سے عرب خطابت ممیز و متجلی ہوئی، اور جن کی بدولت عرب خطباء کی شعلہ نوائیوں کا چرچا ہے، ان خطابات کا 99% امتداد زمانے کے باعث تلف ہو گیا۔ اسلام نے بطور مذہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات کو محفوظ دکھایا، یا پھر ان کے جانشینوں کے بعض افشردہ و اسارے کی حد تک خطبات کو محفوظ رکھا۔ اسی طریقے سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات و رکوعات کا مجموعہ نہج البلاغہ بھی حافظے کی معرفت کی بنیاد پر کئی سالوں بعد مرتب ہوا، لیکن اس مجموعے کی خطابت کے شہپاروں کی حیثیت سے مرتب نہیں کیا گیا۔ نہج البلاغہ خطابت کے شہپارے کے عنوان سے محفوظ نہیں ہوا، بلکہ ایک دعوت اور تحریک کے طور پر جمع کیا گیا، اور اس میں بھی اہم بات یہ ہے کہ اس کے پس منظر میں اموی استبداد رد عمل، یہ جو مجموعہ نہج البلاغہ جمع کیا گیا، اس کے پس منظر میں اموی استبداد کا رد عمل تھا۔ ان مقدس ہستیوں کے بعد اگرچہ چند علماء و فضلاء کی تقاریر ملتی ہیں یا بعض خطباء کے افکار و سوانح کا پتہ چلتا ہے، تو وہ کرتاس و قلم کی معرفت ادبی تحفظ ہے۔ بہرحال عربی خطابت کے بارے میں یہ چیز متفق علیہ ہے کہ مبدع فیاض نے عربوں کو الفاظ کی جادوگری کا فن عطا کیا ہے۔ انہوں نے معراج کو پہنچایا خطابت کو، ان کے سیاسی انحطاط کے ساتھ ان کا تہذیبی چاند گہنا گیا، تو ان کی خطابت کو بھی لونی لگ گئی، لیکن عربوں کے اس بحرانی دور میں بھی ان کی کوئی کلسیدی نہ تھی۔ دوسری زبانوں کے مقابلے میں عربی زبان حسن و تاثیر کے اعتبار سے نوادرات کا مجموعہ ہے، اس کی ساخت خطیبانہ ہے، اور اس میں ہر سامع کے لیے کھنچاؤ ہے۔ جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ بھی اس کی آواز پر گوش بر آواز ہو جائے اور مطالب محسوس کرتے ہیں۔ عربی فی الواقع وجدان کی زبان ہے، ان کے الفاظ کا خروش مسلمانوں کے لیے معنوی آہنگ رکھتا ہے، لیکن اس کی خطیبانہ گھلاوٹ ہر سامع کو متاثر کرتی ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک پکار اس سے متعاقب ہے۔ عربی ہی سے اردو کو چھب ہے، اس کا سنگھار فارسی ہے، اور ہندوستانی اس کے ماتھے کا سندور ہے۔ ہندوستانی اور سنسکرت اس کے ماتھے کا سندور ہے۔ اب انگریزی نے اس کو دو آتشہ کیا ہے۔ ان عناصر اربع نے اردو خطابت میں جوانی چنانچہ کے افتاد دانی کا مزاج پیدا کیا۔ توجہ رہے کہ اردو کے عناصر اربع عربی، فارسی، سنسکرت، ہندوستانی اور انگریزی ہے۔ اس مبحث کی بعض گرہیں کھولنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ عربی قرآن کی زبان ہے، اور قرآن سے مسلمانوں کی شیفتگی اعتقادی ہے۔ اس رعایت سے اختلاف السنہ کے باوجود قرآن ہی کی زبان ان کے ایمان کی زبان ہے۔
عرب فتح مندیاں جہاں تہاں وارد ہوئی، قرآن کی زبان ساتھ گئی۔ پھر ایک خاص موڑ پر عربی کا پھیلاؤ رک گیا، لیکن عربی مزاج مسلمانوں کی دعوت و تذکیر کے ساتھ پھیلتا رہا۔ عربوں نے ایران کو فتح کیا تو آغوش اسلام میں آنے کے بعد اس کی زبان ہی پلٹ گئی، ان کی روح کا سانچہ ہی دوسرا ہو گیا، اور اس روح سے ان کے بدن کو اس طرح توانا و تندرست کیا کہ وسط ایشیا کے ممالک میں فارسی اسلام کی دوسری زبان ہو گئی۔ اس کی وساطت ہی سے ہندوستان میں اردو کی نیو رکھی گئی، اور عربی کی حرارت، فارسی کی صباحت، ہندی کی لطافت، انگریزی کی شہامت لے کر شستہ و رفتہ ہو گئی۔ تا آن کے صوبائی زبانوں کے بعض محاورے بھی اس میں رچ بس گئے، جس سے یہ چیز صاف ہو گئی کہ اردو میں کائنات سما جانے کا حوصلہ ہے۔